السلام علیکم ویورز. آج کا ہمارا ٹاپک ہے جمہوریت. ہم اکثر ملک میں جمہوریت کی بالادستی کی بات کرتے ہیں یا سنتے ہیں، لیکن کبھی بھی جمہوری حکومتوں نے ان کو یاد نہیں رکھا جنہوں نے ملک میں حقیقی جمہوریت کے لیے قربانی دی. ایسا ہی ایک نام نذیر عباس کا ہے. ریسنٹلی ان کی یاد میں عوامی ورکر پارٹی نے تقریب آرگنائز کی تھی، جس میں ملک کی مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ممبرز نے شرکت کی، جن میں نمایاں نام پاکستان پیپلز پارٹی سے سینیٹر تاج حیدر، مسلم لیگ نون سے ایکس گورنر سندھ زبیر عمر، نیشنل پارٹی سے فارمر چیف منسٹر بلوچستان عبد المالک بلوچ، عوامی ورکر پارٹی سے اختر حسین ایڈوکیٹ اور مظہر عباس جیسے سینئر اینالسٹ نے شرکت کی. اور پھر اس تقریب میں شرکت کرنے والی عام عوام کو ان سے سوالات کرنے کا موقع دیا گیا. پھر تقریب کے اختتام پہ ہمیں بھی ان لوگوں سے انٹرویو لینے کا موقع ملا، جس میں سر فہرست سینیٹر تاج حیدر اور شہید جمہوریت نذیر عباس کی وائف حمیدہ گانگرو اور اس تقریب کو آرگنائز کرنے والے ممبرز ہیں. 15 سال مکمل ہوئے ہیں اور ہم گفتگو کر رہے ہیں جمہوریت کے مستقبل پر. ماضی کو اگر چھوڑ بھی دیں تو ان 15 سالوں کی جمہوریت کا اگر آپ جائزہ لے لیں تو میرے نقطۂ نظر سے جمہوریت کمزور ہوئی ہے. مظہر عباس نے ملک میں سویلین گورنمنٹس کے رول کو بہت اچھے سے ڈسکرائب کیا. انہوں نے کہا، ہم نے پاکستان میں 75 سالوں میں دیکھا نظریہ ضرورت کو، اور اس میں پچھلے 15 سالوں میں دیکھا ہم نے نظریہ سہولت کو. جس کو جہاں سہولت ہوئی اس نے وہاں کمپرومائز کیا، کسی کو اپنے اصولوں پر کھڑا ہوتے نہیں دیکھا. اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ بظاہر وہی طاقتیں مضبوط نظر آ رہی ہیں جنہوں نے جمہوریت کو کمزور کیا. میں بھی یہاں پنڈی وائس کی بات ہو رہی ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈیموکریسی کو کمزور کرنے میں پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کا بھی بڑا رول رہا ہے، بیکاز پولیٹیکل پارٹیز خود اسٹیبلشمنٹ کو اسٹرانگ کرتی چلی گئیں. انہوں نے مزید کہا کہ جن لوگوں نے اور پارٹیز نے عمران خان کی گورنمنٹ بنائی، انہی لوگوں نے اور پارٹیز نے عمران خان کی گورنمنٹ گرائی. پی ڈی ایم کا اس میں کوئی خاص کردار نہیں ہے. اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے اختر حسین ایڈوکیٹ، جو عوامی ورکر پارٹی کے لیڈر ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ 9 مئی کو لے لیں، عمران خان نے جو کیا، اس واقعے کے بعد کمپلیٹلی جو کنٹرول ہے وہ آج راولپنڈی کے پاس ہے. اس کے بعد جو 16 مہینے کی گورنمنٹ بنی، اس نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو مزید اسٹرانگ بنایا. جمہوریت کا سفر، پہلے میں تو اس سے شروع کروں گا کہ نذیر عباسی کی جمہوریت جو ہے وہ تو اس ملک کے محنت کش عوام کی اور محنت کار عوام کی جمہوریت ہے، جو اس ملک کے 80% سے زیادہ ہے. اور ان کی جمہوریت کی تو کوئی بات نہیں ہو رہی کہ جہاں محنت کشوں کے حقوق کی، ان کے بارے میں لیجسلیشن کی، ان کے بارے میں ریفارمز کی، اور کس طرح سے ملک کی اقتدار میں ان کی پارٹیسپیشن ہوگی، وہ تو ابھی ہمارا طویل سفر ہے. ہمارے تاج حیدر بھائی نے کہا کہ بھائی وہ آپٹیمسٹ ہیں، ہم سارے لوگ آپٹیمسٹ ہیں. میرے خیال میں ہم کوئی مایوسی کا شکار تو نہیں ہیں، لیکن جو حالات ہیں ان کا صحیح پرسپیکٹو میں تجزیہ کرنا بھی ہمارا فرض ہے. پاکستان کے محنت کشوں کی جو جدوجہد، پاکستان کے عوام کی جو جدوجہد جمہوریت کے لیے رہی، تو یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم دیکھ سکتے ہیں اور آزادی بھی تھی. میں اب ان کے اس حصے میں ہوں جہاں نا امیدی کی بات نہیں کر سکتا. میں یہ جوانوں کا کام ہے جو نا امیدی کی بات کرے. نوجوان کا مسئلہ اس وقت ہے، وہ سیدھی بات ہے کہ وہ اس پیداواری عمل میں کس طریقے سے شامل. امپلائمنٹ ہے. اختر صاحب کہہ رہے تھے نہیں آپ کو کوئی نہیں پوچھتا پارٹی میں، تو میں نے آج ہی بیٹھ کے جو ڈائریکشن دیا ہے، میں انچارج الیکشن سیل کا ہوں، کہ ہمارا جو تھرسٹ ہونا چاہیے وہ امپلائمنٹ پہ ہونا چاہیے. 85,000 پاکستانیوں کے جان دینے کے بعد بھی ہم اس سے بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں کہ آخر جھگڑا کس بات پہ ہے، کیوں آتے یہ 85,000 پاکستانی اپنی جان. یہ ماضی پرست قوتیں اور ترقی پسند قوتوں کا جو آپس میں ایک کلیش ہے پرانا. 87 سال میں بیٹل آف آئیڈیاز لکھی تھی 1985 یا 1986 میں، اس میں بڑی تفصیل سے اس پر بات کی ہے. اور یہ بیٹل آف آئیڈیاز اب بیٹل آف بلٹس کے اندر تبدیل ہو گئی.
میں کہوں گا کہ جمہوریت ابھی تک جس طرح سے چلتی رہی ہے پچھلے 76 سال میں، تو اس کے بیسس پر تو نہیں کہہ سکتے کہ فیوچر بڑا اچھا ہے. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ کہ اتنی لڑکھڑاتی رہی ہے. اور وہ جس طرح کہتے ہیں نا، اٹس اے کیس آف 1 اسٹیپ فارورڈ اینڈ 2 اسٹیپ بیکورڈس. میں یہ سوال ہم تمام دوستوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا نذیر عباسی کے فیکٹری دوست بھی کمپرومائز ہو چکے ہیں؟ اگر نہیں تو 60s کے بعد 70s کے بعد وہ علاقے جو جدوجہد کے ترقی پسند جدوجہد کے ایپی سینٹرز تھے، جمہوریت کے ایپی سینٹرز تھے، ان میں وہ ترقی پسندانہ جدوجہد کہاں گئی؟ دس از اے بگ کوشچنس. میں دوسروں پہ تنقید تو کر سکتا ہوں. کیا ہم جس فکر کے دعویدار ہے، ہم نے عوام کو جوڑنے کے لیے دن رات محنت کی ہے؟ جس وقت ہم نے پی ڈی ایم بنائی اور 26 نکات ہم نے ڈال دیا، تو ہمارا نقطۂ نظر یہ تھا کہ جب تک نمبر 1 یہی تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی، سیکورٹی ایجنسیوں کی پالیٹکس میں مکمل انخلا نمبر 1 اس کا تھا. لیکن جب آگے جاتے گئے کمپرومائز ہو گئے. 39 سال گزرنے پر ایک فیصلہ جس سے آمریت کی بو آتی ہے، اسٹوڈنٹ یونین پر پابندی، جمہوریت کی چیمپئن تنظیمیں وہ پابندی نہیں ہٹا پائیں. اور اس کے ساتھ بھی سوال سب سے ہے، لیکن خصوصاً تاج حیدر صاحب سے، کیونکہ یہاں حکومت پیپلز پارٹی کی رہی ہے. اور ادھر سوال آ گیا، تاج حیدر صاحب جواب دیجیے. یہ جمہوریت کے لیے کیا کر سکتی ہے؟ عدلیہ تو کچھ نہیں کر سکتی. یا کچھ نہیں کر سکتی. عدلیہ کا کام یہ تو نہیں ہے. عدلیہ کا کام ہے کہ فیصلے آئین و قانون کے مطابق تھے. اور جمہوریت کے لیے جو ہم نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں پوائنٹ 4 ہم نے یہ رکھا تھا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، آئینی عدالت وفاقی، جس میں چاروں صوبوں کی مساوی نمائندگی ہو. اور اس کے لیے ہمیں آئین میں ترمیم کرنی ہے، تو یہ کام ہمارے کرنے کا. عدلیہ کچھ نہیں کرتی. نہیں، عدلیہ دیکھیں نا، ہر ایک اپنا کام کرے گا. عدلیہ سیاست میں نہیں آئے گی. ہاں، لیکن زیادہ آنی چاہیے. آنی نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی رول تو ہے ان کا. نہیں، کوئی رول نہیں ہے عدلیہ کا. جو بھی اچھے جج ہیں وہ کبھی سیاست کے اندر نہیں آئے. صحیح. جو آتے سیاست میں وہ غلطی کرتے، تو وہ سیاست والوں کے لیے ہے، عدلیہ یا فوج کے لیے نہیں ہو. تھینک یو. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ یہ جو بھی تقریب آرگنائز ہوئی، اور تو اس سے جو ہے جمہوریت مطلب کہاں تک آگے جا سکتی ہے، جمہوریت کا سفر آگے کس طریقے سے چل سکتا ہے یوتھ کے لیے؟ کیونکہ ہمیں یہاں بزرگ پارٹی تو نظر آئی، لیکن یوتھ کا اتنا جو ہے دار و مدار نظر نہیں آیا یہاں پہ. دیکھیے، یہ اس پروگرام کو ترتیب دینے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کھل کے اب سامنے باتیں آنی چاہیے. 2-3 پارٹیوں کو بٹھایا گیا، 4 پارٹیوں کو بٹھایا گیا، اور اس کے بعد یہ سوال جو ہے اوپن کیا گیا ہے نا. اور اس میں یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یوتھ خود بخود آئے گا، یوتھ کو سکھانا ہے، یوتھ کو میسیج کنوے کرنا ہے. اب جیسے وہاں سے سوالات بھی آئے کہ یوتھ کو کیا کرنا چاہیے، ہے نا. تو اس طریقے سے میں سمجھتی ہوں کہ یہ پروگرام جو ہے نا، بیسیکلی نذیر عباسی میم یوتھ کو تو سوال پوچھنے کا موقع ہی نہیں دیا. جب یوتھ ہاتھ اٹھاتی تھی تو اس کو تو سوال ہی نہیں کرنے دیا کا جاتا. ایک طریقہ بھی ہوتا ہے. میں بھی دیکھ رہی ہوں، ہم لوگ بھی یہ اسٹوڈنٹس پالیٹکس سے نکلے ہیں، اسٹوڈنٹس یونین بنائی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. مگر یہ ہے کہ آج کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آج کی جو یوتھ ہے واقعی نظریاتی ہے؟ پھر میں بھی یہ سوال کروں گی کہ یہ جو بس لفظ کامریڈ ان کے ہاتھ میں آ گیا، اور اس کے بعد اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم انقلاب کے قریب ہیں. انقلاب کو سمجھنا، انقلاب کے لیے جدوجہد کرنا، اور وہ جدوجہد جو معاشرے میں آپ کو ایک کوئی رزلٹ دے، اس میں بہت فرق ہوتا ہے.
है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा उनको भी जो है वो सीरियस होना चाहिए। स्टूडेंट्स हम तो उम्मीद रखते हैं ना, ये आज के जो है वो प्रोग्राम करने का मकसद क्या था कि हम मैसेज कन्वे कर रहे हैं, नौजवानों को मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि आप आए, आप संभालें इन चीज़ों को। हम कब तक है, हम लेकिन वही बात, वो जो एक उनका सवाल था कि वो जो यूथ जो है वो तो यूथिया बन चुका है। देखिए, अब सवाल तो इस तरीके से आएंगे आपके पास, सवाल तो आएंगे आपके पास इस तरीके से, मगर इन सवालों से ही आप रिजल्ट भी निकालेंगे। और ऐसे ही और यूथिया की जो पार्टी है मतलब पीटीआई, तो उसको दावत नहीं दी गई। नहीं, अब हम क्यों दावत दें अच्छा, भाई। हमने जो पैनल बनाया, उस पैनल में जो लोग बैठे हुए थे, उन्होंने जो सवाल किए, जो डिस्कशन की, आपके सवाल भी उनके पास आए, उन्होंने जवाब भी दिए। तो इस तरीके से हम ये चाहते हैं कि एक मुनज़्ज़म अंदाज में, एक पायदार अंदाज में जो है हकीकत के करीब जो है वो जवाब जाना चाहिए। इस वक्त आप मुझे बताएं, नज़ीर अब्बासी एक इनकलाबी था, है ना। आप मुझे बताइए कि क्या इस वक्त कोई इतनी इनकलाबी पार्टियां हैं? नहीं है, मगर हम एक उम्मीद रखते हैं कि उनको बनना चाहिए और सीरियस होना चाहिए। ये अपने आप को सिर्फ इनकलाबी कहने से इनकलाब नहीं आता। इनकलाब एक जदोजहद का नाम है और संजीदगी का नाम है, सोच फिक्र का नाम है ना। आप जो मसाइल लेके इस मुआशरे में चलते हो, उनको हल करने का नाम है ना। ठीक, थैंक यू थैंक यू। बहुत